Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں بیماروں کے حقوق کے حوالے سے چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ بیماری اور تندرستی یہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں، اور تندرستی میں بھی آزمائش ہوتی ہے اور بیماری میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ صحت، توانائی، قوت اور طاقت دے کر آزماتا ہے، اور کسی کو اللہ رب العالمین بیمار کر کے تکالیف سے دوچار کر کے آزماتا ہے، کیونکہ یہ زندگی ہے ہی امتحان گاہ، آزمائش۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی ابتدائی آیت کریمہ سے یہ بات ذکر کی تھی کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔
تو آزمائشوں میں انسان کو اچھے سے اچھا عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں اس وقت جس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس وبا میں بھی بہت سارے لوگ فوت ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے حد زیادہ احتیاط کی ہے، موت کا ان کا وقت آ گیا، ان کو بھی نہیں چھوڑا موت نے۔ جنہوں نے بے احتیاطی کی ہے بہت زیادہ یا تھوڑی بہت، ان کی موت کا وقت آ گیا، وہ بھی اس دار فانی سے چلے گئے۔ ایسے ہی علاج معالجہ کرنے والے بھی بہت سارے لوگ دنیا سے جاتے ہیں۔ کسی بھی اسپتال کا رخ کر لیں جب بیماروں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہوں، تو جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور بڑی سے بڑی دوائی بھی کام نہیں آتی۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھیں۔ اسی طرح روحانی اور جسمانی علاج کے لیے ذکر و اذکار، تلاوت قرآن پاک، نمازوں کی پابندی، روزے، حج، عمرے، یہ بھی ایک روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی بیماریوں کا اللہ نے علاج رکھا ہوا ہے۔ لیکن کتنے ہی اللہ کے نیک بندے نمازوں کے پابند، تلاوت کے پابند، ذکر و اذکار کے پابند، حسن اخلاق کے پابند، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ کبار علماء کی لسٹ ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے علماء، نیک لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ان ساری صورتوں میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے وہ فرائض پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگائے ہیں۔ تو ان میں سے دوست، احباب، عزیز و اقارب، پڑوسی، ان سب کے حقوق اللہ نے رکھے۔ تو جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا یہ اسلام کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اذا مرض فعدہ، بھی شروع میں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث ذکر کی، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، اذا مرض فعدہ، جب تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی جا کر بیمار پرسی کرو، عیادت کرو۔ عیادت کرنے سے بھی جب تک وہ مریض کی طرف چل کر جاتا ہے اور اس کی بیمار پرسی کرتا رہتا ہے، ایک صحیح حدیث میں ہے کہ وہ جنت کے باغات میں چرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے کبار صحابہ کے کئی واقعات آتے ہیں، آپ بیماروں کی بیمار پرسی خود کیا کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے۔ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ یہودی کے لڑکے کا، وہ بیمار ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے بھی اس کے گھر گئے۔ صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کتاب الجنائز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا ہے اور اپنے مسلم بھائیوں کے لیے ایثار اور قربانی کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی مسلم برادری کے لیے کس قدر جو ہے وہ بےتاب ہوتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں کتنا شریک ہوتے ہیں۔ پھر اگلا جملہ ہے اذا مات فاتبعہ، اب بیماری میں اللہ ڈال کر تندرستی بھی لے آتا ہے اور بعض اوقات بیماری کی حالت میں ہی اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ موت تو ہر فرد کو آنی ہے نا، ہم جتنی مرضی احتیاط کر لیں، دوائیاں لے لیں، اذکار کر لیں، سارے حربے استعمال کر لیں،
جس دن موت نے آنا ہے اس سے کوئی فرد بشر بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں ضرور آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے بینکرز بنا کر ان کے اندر گھس جاؤ، موت کے فرشتے کو کوئی چیز روکے گی نہیں۔ 28ویں پارے میں فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجئے یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں آ کر رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، مرنے کے بعد تم اس اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو غیب بھی جانتا ہے اور ظاہر بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، مر کے سارے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس دنیا میں رہ کر جو تم عمل کیا کرتے تھے اللہ پاک تمہیں تمہارے عملوں کی پوری پوری خبر دے گا۔ اس کو ہر ایک کے عمل کا پتہ ہے، کون کس غرض سے، کس نیت سے، کس ارادے سے کیا کام کرتا ہے، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے۔ تو ہمیں ایک ایک ہمارے عمل کی خبر قیامت والے دن اللہ دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت جب برحق ہے تو ہمیں سارے وہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن کے اوپر مرنے کے بعد ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ تو جب مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو دوسرے مسلمانوں کا میت کے حوالے سے حق کیا ہے؟ اذا مات فاتبعہ، یہ اس حدیث کا آخری جملہ ہے، اذا مات فاتبعہ، جب مسلمان بھائی بہن فوت ہو جائے نا جنازہ پڑھنے کے لیے پیچھے جاؤ، جنازہ پڑھنے کے لیے جاؤ۔ آج یہ وبا جب آئی تو شروع میں کیا حالات تھے، جنازے پڑھنے مشکل ہو گئے یا بنا دیے گئے۔ بعد میں پھر یہ بھی رپورٹیں آئیں WHO کی کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پھر اندر سے وائرس نکل کر کسی کو نہیں لگتا۔ اس کے بعد آ کر کچھ معاملات ڈھیلے پڑے، ورنہ کتنے ہی بھائی ہمارے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے آپ نہیں غسل دے سکتے۔ جیسے احتیاطی تدابیر اپنا کر میت کا علاج ہو سکتا ہے تو احتیاطی تدابیر اپنا کر میت کا غسل اور اس کا جنازہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسلمان کی مسلمان کے ساتھ جو حقوق کی ایک اینڈ والی کڑی ہے کتنا محروم کیا گیا ہے اس سے۔ میرے بھائیوں، ہم تو شروع سے کہہ رہے، پھر ہمارے تو کچھ نوجوانوں نے اعلان بھی کیا آپ نہیں غسل دے سکتے، آپ ہمیں بتائیں، اور دیے بہت سارے لوگوں کو غسل بھی دیے، جنازے بھی پڑھائے۔ موت تو مقرر ہے لیکن احتیاط اللہ نے دی، ہم اس کے قطن مخالف نے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آپ کو کہ شریعت کی جو احتیاطیں ہیں ان کو ضرور اپناؤ، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ احتیاط اپنا کر ایمان اللہ کی تقدیر پہ رکھو۔ بے احتیاطی کا اسلام درس نہیں دیتا، اور نہ ہی بے احتیاطی کرنا یہ کوئی ایمان اور توکل ہے۔ احتیاط اپنانا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ توکل ہے۔ میں نے ایک حدیث آپ کو بیان کی تھی نا، ایک بندہ آیا تو اس نے اونٹ اپنا کھلا ہی چھوڑ دیا، اللہ توکل۔ آپ نے فرمایا اس کا گھٹنا باندھ اور اللہ پر توکل کر۔ اسباب وسائل جو احتیاط ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو اسلامی شعار ہیں، اسلام کے احکامات ہیں، وہ احتیاط اپنا کے ہم کر سکتے ہوں تو پھر نہ کریں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، پاکستان میں باہر
کتنے مسلمان فوت ہوئے، غیر مسلم بھی مرے۔ اللہ نے جو اسلام میں عزت دی ہے نا ایک آدمی یا عورت کو، وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ آخری رسومات اور تعلقات اس کے بھی کتنے خوبصورت ہیں۔ اسلام ترغیب دے رہا ہے پیچھے جاؤ، جنازہ پڑھو، اس کو دفناؤ، دعاؤں کے ساتھ اس کو رخصت کرو، اور فضائل بتاتا ہے اسلام۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جب جنازہ پڑھنے لگے نا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم کسی بھی میت پر نماز جنازہ پڑھنے لگو، اخلاص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ اس کے لیے دعا مانگو۔ اور یہ صرف آپ نے حکم نہیں دیا، عمل کر کے دکھایا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا، تو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ وہ بھی جنازے میں شریک تھے، تو اللہ کے نبی کی دعا اونچی آواز میں تھی، تو انہوں نے جب وہ جنازے میں دعا سن کر یاد بھی کر لی، تو بعد میں کہا کرتے تھے فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ هَذَا الْمَيِّتِ، میں نے تمنا کی کاش یہ میت میری ہوتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا میری میت پر پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص جنازہ پڑھنے میں شریک ہوتا ہے اس کو ایک احد پہاڑ جتنا اللہ ثواب دیتا۔ میں نے یہاں یہ بات کئی بار عرض کی کہ احد پہاڑ بہت بڑا ہے، پھیلاؤ میں اس کا آپ راؤنڈ اباؤٹ جو چکر لگائیں اس کے آس پاس، تو وہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ وہ 21 کلومیٹر ہے، اور اس کی بلندی وہ علیحدہ ہے۔ اتنا بڑا احد پہاڑ، ثواب اس کی مقدار اللہ ایک مسلمان کا جنازہ پڑھنے کے ساتھ دیتا، کتنا بڑا اجر ہے۔ میں بھی قبرستان میں جا کر دفن میں بھی شریک ہوتا ہے، ایک اور احد پہاڑ جتنا اللہ اس کو ثواب دیتا۔ یہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی نا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے علم میں صرف جنازہ پڑھنے کی حد تک بات تھی، قبر پر جا کر دفنانے والی بات نہیں تھی۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے اگلے حصے کا بھی علم ہوا، صحیح بخاری میں وہ افسوس کیا کرتے تھے کہ ہم نے بہت سارے قرات جو ہیں وہ ضائع کر دیے۔ مطلب تھا کاش پہلے پتہ ہوتا میں اس حصے کا بھی، تو ہم دفنا کر بھی واپس آتے۔ تو اسلام نے دیکھو کتنے حقوق رکھے۔ بیمار ہو گئے ہیں تو بیمار پرسی کرو، دعائیں دو میت کو، بیمار کو دونوں صورتوں میں دعائیں سکھائیں، بیمار ہے تب بھی دعا سکھائی، فوت ہو جاتا ہے تب بھی دعا سکھائی، اور جنازے کی حد تک دعا محدود نہیں ہے، یہ وہ اس کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد جتنے ایمان والے بعد میں آتے رہیں گے، سب اپنے فوت شدہ بھائیوں کے لیے جو پہلے گزر کے دعا مانگتے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے، جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہمارے بھائی ہیں جو پہلے چلے گئے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، اور ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں بغض اور کینہ نہ رکھ۔ اب یہ دعا جو ہے قیامت تک آنے والے مسلمان جب پڑھیں گے، قرآن کے اندر سورہ حشر میں اللہ نے ذکر کی ہے، تو جتنے فوت ہو گئے مسلمان سب کے حق میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ اور اس کا ایک اور بڑا اچھا نتیجہ ہے اللہ کے ہاں، جب آپ اپنے بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا، آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ پاک ان کے درجات اونچے کرتا ہے۔ خصوصاً والدین، ماں یا باپ فوت ہو گئے،
شیخ البانی سلسلہ صحیحہ میں حدیث لائے، اللہ جب ایمان والے بندے کا درجہ جنت میں بلند کرتا ہے نا، تو وہ بندہ اللہ سے پوچھتا ہے میرے رب تو نے میرا درجہ اونچا کیوں کیا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے تیرے پیچھے جو تیری نیک اولاد ہے نا، اس نے تیرے لیے دعا مانگی ہے اور میں نے اس دعا کی وجہ سے تیرا درجہ اونچا کر دیا ہے۔ تو خوش نصیب نہیں وہ لوگ جن کی اولادیں ان کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ اور ہر نماز میں اگر اپنے ماں باپ کے لیے آپ دعا کریں، ہر نماز میں تحیات میں مانگ سکتے ہیں آپ۔ جب آپ مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اب درود شریف کے بعد جو موقع وہ دعا کا ہے، اور کتنا شاندار موقع ہے کہ وہ حدیثیں بھی اس پر فٹ آ جاتی ہیں کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ پھر نماز کا آخر ہے، نماز کے آخر میں بھی قبولیت کا ٹائم ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ اختیار ہی دے دیا ہے وَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مِمَّا أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، یہ صحیح بخاری میں ہے، جو دعا آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے وہ مانگ لو۔ تو اگر ماں باپ کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے دعا کا حصہ آپ درود شریف کے بعد رکھ لیتے ہیں تو کتنا بڑا ان کو اجر ملے گا۔ اور امید ہوگی جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہم پہلوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو ہمارے بعد میں آنے والے ہمارے حق میں بھی دعا کر دیں گے۔ اللہ نے میرے بھائیو اسلام میں بڑی برکتیں رکھی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بعض موقعوں پر سمجھانے کے لیے جھنجھوڑتا ہے، نصیحت دلانے کے لیے کچھ مشکلات سے گزارتا ہے۔ ان مشکلات میں بھی اگر ہم اللہ رب العالمین کی حکمتوں کو اور اس کے بتائے ہوئے قوانین کو نہیں سمجھیں گے، اللہ پر ایمان مضبوط نہیں کریں گے، پھر اور کون سا موقع ہوگا؟ اب دن کتنے ماہ گزر رہے ہیں پریشانی میں، سارے غریب لوگ۔ آج بھی میرے پاس اس خطبہ جمعہ میں ایک بھائی موجود ہیں، جمعہ سے پہلے مجھے بیٹے نے بتایا کہ وہ 1.5 مہینے کا کرایہ نہیں ان کے پاس، مالک تنگ کر رہا ہے۔ ایسے کتنے ہی لوگ اور ہوں گے بے روزگار بیٹھے ہیں بیچارے، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ اپنا ذاتی گھر نہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کرایہ دار بار بار کرائے کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہیں مل رہا، کرایہ پھر علیحدہ دینا ہے، پھر جو کھانے پینے کا ان کا سسٹم ہے بیچاروں کا۔ حکومتیں تو صرف نعرے مار لیتی ہیں اور تھوڑے بہت کام کر کے تصویریں لگا دی۔ یہ آپ بھائیوں نے، ہر ایک نے، پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا نا پڑوسی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ہر ایک نے آپ میں سے دھیان رکھنا، جس کو اللہ نے کوئی استطاعت دی ہے کہ میرے پڑوس میں رہنے والا میرا بھائی جو ہے وہ کس حال میں ہے۔ کلمہ پڑھنے والا ہے تو آپ کا اسلامی بھائی ہے، آپ اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دو گے، اللہ آپ کو بہت دے گا۔ یہ اللہ کے وعدے بھی ہیں اور اس دنیا میں آزمائی باتیں بھی ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ مومن بن جاتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کا مومن بن جاتا ہے۔ من کان فی اون اخیہ کان اللہ فی اونہ، میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نبی پاک جو بھی کہتے ہیں وہ 100% حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی حاجت اور مدد میں ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے پڑوس کا، آس پاس کے بھائیوں کا خیال رکھو، یہ مشکل وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی کیا شاندار مثال دی ہے، مثل المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، مسلمانوں کی باہمی محبت، شفقت، رحم دلی کی مثال کمثل الجسد، ایک جسم کی مثال ہے۔ اذا اشتقى عضو منہ تداعى لہ
سائر جسدہ بالسہر والحمى، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہونا، اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے پورا جسم رات کے وقت سوتا نہیں ہے، بیداری میں گزار دیتا ہے۔ کہ جسم کے کسی رنگ میں تکلیف ہو تو پورا وجود بے چین ہوتا ہے۔ یہ مثال آپ نے مسلمانوں کی دی ہے۔ تو اس لیے اپنے پڑوسی کی، دوست کی، بھائی کی، معاشرے میں بسنے والے غریب مسلمان کی تکلیف اور دکھ کو اپنی تکلیف اور اپنا دکھ سمجھو۔ آج اگر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی نصرت اور مدد کریں گے، کل اللہ نہ کرے آپ پر کوئی ایسا ٹائم آ جاتا ہے، ضرور آپ کی مدد کرنے والے بھی اللہ پاک پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سب بھائیوں کو باہمی محبت، سلوک اچھا، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شرکت کی توفیق عطا کرے، اور اللہ پاک ہمیں اتنی توفیق دے کہ جتنے ہمارے غریب، ضرورت مند، حاجت مند بھائی ہمارے آس پاس موجود ہیں، ہم ان کی مدد کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔